مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبدالحکیم اسحاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ یہ وظیفہ تمام وظیفوں کا بادشاہ سرتاج ہے، تمام وظیفوں کا یہ نچوڑ ہے۔ اگر انسان صرف اس وظیفے کو پڑھے اور جس طرح بتایا جا رہا ہے اس طرح اس پر عمل کرے، اس کو اپنی حفاظت کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے، سحر جادو سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، دشمن اور شیاطین ان کے شرور سے بچنے کے لیے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے، ہر قسم کی جو ہے نا مسائل سے بچنے کے لیے صرف یہ وظیفہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور جو مانگے گا، جیسے مانگے گا، اللہ پاک اس کو دے دے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَيَكْفِيكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا ہر معاملے میں۔ اللہ اکبر، یعنی 100% گارنٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی 3 چھوٹی جو نا یہ صورتیں ہیں، اور ان کا بتانے والا امام الانبیاء حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ پاک نے بھی یہ وظائف دیے تھے، یہ صورتیں پڑھنے کے لیے دی تھی، اور امام الانبیاء نے خود اس پر عمل کیا اور امت کو بھی بتا دیا۔ تو یہ جو نا آخری 3 صورتیں ہیں، لیکن اس کو کیسے پڑھنا یہ سنیں۔ ایک صورت تو سورہ اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد پوری صورت ہے۔ دوسری صورت قل اعوذ برب الفلق، یعنی معوذتین، قل اعوذ برب الفلق پوری صورت، اور آخری سورہ الناس، یعنی قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 صورتیں ہیں، اور بسم اللہ کے ساتھ یہ صورتوں کو پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ جو صورتیں ہیں، ایک تو صبح شام اس کو پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جنا سونے سے پہلے اب اس کو اس طرح پڑھیں، اور جب سونے لگ جاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو جیسے دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، اس طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ بعض کیا کرتے ہیں، پڑھ کے پھر ہاتھوں پر پھونک مارتے ہیں، پھر جسم پر ملتے ہیں۔ یہ طریقہ یہ ہے، پہلے دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرح اٹھا لیں، جیسے دعا مانگتے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، اس طرح ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ اٹھانے کے بعد پھر یہ 3 صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک ماریں۔ پھونک مارنے کے بعد سر سے شروع کریں، چہرے سے شروع کریں، پھر جسم کے جو نا یہ آگے کا جو حصہ ہے وہاں پھیر دیں، پھر پیچھے کے پورے جسم میں پھیر دیں۔ یہ ایک طریقہ ہو، یہ ایک بار ہو گیا۔ پھر اسی طرح جو نا دوبارہ ہاتھوں کو اٹھا لے، پھر تینوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار کے اسی طرح سر سے، چہرے سے، جسم کے آگے کے حصے، آگے پورے جسم کے آگے پیچھے پورا ہاتھ پھیر دیں۔ تیسری مرتبہ پھر ہاتھوں کو اس طرح اٹھا کے 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار کے سر سے، چہرے سے، اگلے حصے، پچھلے حصے، سارے جسم پر پھیر دیں۔ ایک تو روایت میں ہے کہ اگر اسی رات مر گیا تو اس کو وہ شہادت کی موت مر گیا، شہادت کا درجہ اس کو ملے گا۔ اگر زندہ ہو گیا تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، پھر یہی تینوں صورتوں کو صبح شام کا مطلب یہ فجر کے بعد یا مغرب کے بعد، فجر اور مغرب کے بعد اسی طرح تینوں صورتوں کو پڑھنا ہے۔ اب ہاتھوں پر پھونک مار کے جسم پر پھیرنا نہیں ہے،
بس بسم اللہ کے ساتھ یہ دونوں تینوں صورتوں کو قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے ایک مرتبہ پڑھ لے، 2 مرتبہ پڑھ لے، 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ حدیث پاک میں ہے وہ یکفیک من کل شیء، ہر چیز سے جو نا یہ کفایت ہو جائیں گے، یعنی اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ اب دیکھیں ہم لوگ جو نا پریشانیوں میں مبتلا ہیں، سحر ہے، جادو ہے، نظر بد ہے، دشمن ہے، شیاطین ہے، ہاں پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ ہم یہ وظائف پڑھتے نہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام روزانہ پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، تو ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور سونے سے پہلے بھی اس طرح پڑھیں، صبح شام پڑھیں، بے فکر رہیں، خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو، تمام بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو بتا دیں۔ پھر سنیں آپ نے یہ صورتیں پڑھ لی ہیں یا نہیں پڑھ لی ہیں۔ پھر اپنے ہمسائے ہیں جو جان پہچاننے والے ہیں، ہر ایک کو بتا دیں۔ کسی جو نا عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی، اللہ پاک کافی ہو جائے گا۔ بہت ہی جو نا زبردست یہ وظیفہ ہے، اس کو زندگی کا معمول بنا دیں۔ تمام گھر والے بھی اس کو پڑھیں اور اس کو خوب شیئر کریں، ہر بہن بھائی تک یہ پہنچا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔